آئیے 5 منٹ میں آپ کے لوں گا. آج جتنے کلمے کہے گئے ان کا اگلا حصہ تھوڑا سا ہم سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اگلی جانب اختتام کی طرف بڑھیں گے. جان چیپٹر 19 ورس 38، یوحنا 19 باب 38 آیت. ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا. آج کل یسوع مسیح نے شاگرداں دے میسج بڑے دین دے. راتی بھی میں شاگردیت دے سنان ڈیا تھا، گل کوئی اور سی لیکن آج شاگرداں تے گئی. اج بھی مینوں لگدا ہے آج شاگرداں تے جانے دے. یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے. یسوع نے یہی ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ٹائم ہے کنفرم، یہی ٹائم ہے. اب جو اسرائیل میں جو ٹائم بج رہا ہے نا، وہ یہاں 7 ہے، وہاں 4 ہو رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں وہاں پہ. یہ ہمارے بھائی ایک گئے ہوئے ہیں اسرائیل کے قریب، اسرائیلی بارڈر پہ باجی آئی ہوئی ہے، گئی ہوئے نا. تو کیا ٹائم ہو رہا ہے وہاں پہ خان صاحب کے پاس؟ 4 بج رہے ہیں نا، یہاں 7 بج رہے ہیں، 3 گھنٹے پیچھے ہیں. اور وہ اس وقت لبنان میں ہے. لبنان اور اسرائیل بالکل قریب ہے. آپ ان سے کال کر کے پوچھ لیں، کیونکہ افریقہ کا جو براعظم افریقہ ہے اور اسرائیل یہ ساتھ ساتھ لگتے ہیں. ایجپٹ ہمارا جو مصر ہے نا، یہ افریقہ میں ہے. اور اسیریا جس کو ہم جورڈن کہتے ہیں، یہ بھی افریقہ میں ہے. افریقہ کا اور اسرائیل کا انوائرمنٹ بھی ایک ہی ہے اور ان کا ٹائم بھی ایک ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی لیے یہ جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے نا، یہ ہمیں کنفرم ہو جاتی ہے. کیونکہ افریقہ میں ہم یہاں کون سا فروٹ ان دنوں انجوائے کر رہے ہیں؟ اورنج کا اختتام ہو رہا ہے نا، وہاں اورنج کا شروع ہو رہا ہے. جب ہم یہاں پہ اورنج انجوائے کر رہے تھے، وہ وہاں پہ مینگو انجوائے کر رہے تھے. جب یہاں پہ چاول کی فصل لگائی جاتی ہے، وہاں پہ گندم کی فصل لگائی جاتی ہے. وہاں ان دنوں چاول کی فصل جو ہے تیاری پکڑ رہی ہے، ہماری گندم کی پکڑ رہی ہے، ان کی چاول کی پکڑ رہی ہے. اور یوں ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کا بھی پتہ چل جاتا ہے فصلوں کی جو عید ہوتی تھی اس سے. اور زکریا نبی جو یوحنا کا باپ تھا، زکریا کہاں، اس سے. اس کو ہم پھر کسی دن سیکھیں گے. پیلاطس نے اجازت دی، بس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا. اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مرغ اور اونٹ ملا ہوا لایا. اگر تو ہمیں پوچھے نا کہ یسوع مسیح کی لاش دے کنی خشبوواں مڑیاں گئیاں نال، تے پکیاں 50 سیر، 1.25 من بید جڑی کھڑی کی بیاواں تے اینو یاد رکھ لے. 1.25 من 50 سیر اونٹ ملا ہوا لایا. بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں کفن کرنے کا دستور ہے. آمین. آگے پھر وہ قصہ ہے، اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا. بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی. آمین. کلام خدا کے وسیلہ ہم برکت پائے. خدا کا شکر ہو. بات کرتے ہیں ان باتوں کے بعد جب یسوع نے سر جھکا کر جان دی تو ایک شاگرد اٹھا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باقی بھی اس کے شاگرد تھے لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. کئیوں نے تو یہی سمجھا کہ یسوع مار گیا، کام ختم، واپس اپنی کشتیاں میں چلو. اور پترس کا بھی ہمیں نشان ملتا ہے کہ وہ واپس کشتیوں کی طرف چلے گئے. وہ وہیں پر یسوع کے پاس پہنچا. وہ کشتیاں جب مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو یسوع نے جا کے ان کو سلام کیا اور ان کو کہا کہ جناب آجو مچھلی لے کے آؤ، بھونے اور مل کر کھائیں. جب پترس کو پتا چلا کہ یہ یسوع مسیح ہے تو اس نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا اور اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی اور نکل گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے شاگرد بے یقینی کا شکار ہو چکے تھے، لیکن یہ بندہ، یہ شاگرد ان 12 کی لسٹ میں نہیں تھا. میری بات سمجھا رہی ہے کہ یہ 12 کی لسٹ میں نہیں تھا، کیونکہ 12 شاگردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا 12 تختوں پر بیٹھ کر انصاف کریں گے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یسوع مسیح کے شاگرد کتنے ہیں؟
اور بنی اسرائیل کے قبیلے کتنے ہیں؟ اور ایک شاگرد ایک قبیلے کا انصاف کرے گا یسوع کے ساتھ بیٹھ کے. آمین. اب یہ بندہ متیا یوسف یہ ہمت دکھا کر پیلاطس کے پاس چلا گیا. جدوں لوکاں دے اوتے دہشت سی، جدوں لوکاں دے اوتے موت دا سایہ چھایا سی، لوگ چھپے، شاگرد بھی ڈرے چھپے، لیکن یہ بندہ کہ اندر یار ہونے گل تے کوئی نہ ہوئی. جیوندیاں دی اسی دے معجزے ویندے رہے، ہاللویا دے نعرے ماردے رہے، تے اج جے بندے تے وقت آ گیا تے اج اسی نوں چھڈ کے دوڑ جائیے. میری بات سمجھا رہی ہے کہ جناب ایک بندے دے نال جو چنگا وقت ہوئے اسی کھلوتے رہیے. پادری نہ کہہ لو، جدو پادری دا چرچ چنگا چلدا ہے، پادری کو کوئی تھوڑا بہت ملدا ہے، جدو نعرے بجدے ہون تے اسی اودوں کہ بلے بلے پادری فلانا ہی ہے فلانا ہی ہے. تے جے ماڑا وقت آ جائے تے پھر چرچ ہی چھڈ کے جانا شروع کر دیے. اور نہیں ہون پادری چوں گل بات نہیں گئی، ہن تے یسوع مر گیا، ہن میں کی کراں. نہیں، ہمت دکھائی اور خفیہ طور پہ چلا گیا، خفیہ طور پہ، اور جا کے کہا کہ بھائی جی اس معزز شخص کی منو لاش دے دو، اور لاش لے کر اسے با عزت طریقے سے کفنایا، کفن پہنایا، خوشبو بھری، جیسا یہودیوں میں دستور تھا، کیونکہ یسوع یہودی تھا اور یہودیوں میں سے تھا. اور پھر باعزت طریقے سے اسے قبر میں دفنایا. اور اس کو اس کا ریوارڈ کیا ملا؟ میں آخری بات کرنے لگا ہوں. اس کا ریوارڈ کیا ملا؟ میرے ساتھ نکالیے ذرا رسولوں کے ایمان. میں آپ کو زبانی بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ان بچوں کو جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں یا جن کی نظر سے یہ بات نہیں گزری. اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا، ذرا غور سے سنیے. اس کا نام کیا تھا جو یسوع کی لاش مانگنے آیا ہے؟ پورا نام کیا تھا؟ ارمتیا کا یوسف. بس جتنے 21ویں آیت ہے پہلے باب کی، بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد، کتنے مرد؟ ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو. یہ جو یوستس ہے نا، یہ یسوع مسیح کا بھائی ہے، اور دوسرا متیا کو. اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا، اور کرا متیا کے نام کا نکلا. بس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اگر آپ بھی یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ صلیب پر ہو، وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، وہ آپ کی دعا نہیں سنا، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی اسے چھوڑنے کی بات نہ کریں. بڑے سارے لوگ بڑی دعائیں کروا کے دیکھی ہیں، ہم نے تو فلانے سے بھی دعا کروائی ہے، فلانے سے بھی دعا کروائی ہے، فلانے سے بھی دعا کروائی ہے. اور اب ہم جائیں گے بابیوں کے پاس، تعویذ دھاگے والوں کے پاس. مجھے بڑی ساری خبریں ملتی رہتی ہیں، اور انہاں ٹیلنٹ پڑے آمدہ لوہے نو لوہا ہی وڑتا ہے، کالے علم نو کالا علم ہی کٹتا ہے. نو، کبھی کبھی ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کب تک برداشت کرتے ہیں، کب تک برداشت کرتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے ہم کن چیزوں کے. ہاللویا. سو متیا نے
اس کے مرنے کے بعد بھی ہمت دکھائی، محبت دکھائی، پیار دکھایا، اور یوں وہ ان 12 کی لسٹ میں شامل ہو گیا، 12 کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ وقت جتنا مرضی مشکل آئے، بیماری جتنی مرضی سخت ہو، کبھی یسوع مسیح کو نہ چھوڑا کرے۔ یسوع مسیح کو چھوڑنے سے مراد، کیونکہ یہ بات اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی نہیں اپنے دل میں کہہ رہا کہ میں تو نہیں چھاڑتا یسوع، اسی کا تو چھڑیا کدی۔ یاد رکھیے، جب آپ وعدہ کر کے چرچ نہیں آتے تو آپ یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ وعدہ کر کے دعا نہیں کرتے، آپ نے یسوع کو چھوڑ دیا۔ جب آپ اس کی بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے تو سمجھے آپ نے یسوع کو چھوڑ دیا۔ کوئی ایک مہینہ پائی جی ڈیوٹی تے نہ جائے تو ان کی کنسیڈر کیتا جائے گا؟ انہیں نوکری چھاڑتی ہے، جڑا ہفتہ بغیر دسن تو نوکری تے نہ جائے، انہوں کی کماں گے جنہیں نوکری چھاڑ، اور نوکری والے پوچھیں گے جی تسی نوکری چھاڑتی ہے، لوگ بھی پوچھیں گے تو نوکری تے نہیں جانا تو نوکری چھاڑتی ہے۔ تو جو 2-4 مہینے چرچ نہیں آتے، ہفتہ دعا نہیں کرتے، بائبل سے کٹا چمے دعا بائبل ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے پھر کیتا ہے؟ دسو اپنی گل کا آپ ہی جواب دے لو۔ انہیں کنوں چھڑتا ہے؟ بائبل نو چھڑتا ہے۔ کنے دن ہو گئی دعا؟ یار نہیں، میرا خیال کہ 10 دن ہو گئے۔ کیوں دعا چھڑتی ہے؟ نہیں چھڑی تے نہیں، مرے چھڑی نہیں تو اور کی کیتا ہے؟ 10 دنوں سے اتنی پرانی دعا تیری ہو گئی، تینوں یاد بھی نہیں ہے تو کیتی کی دن سی؟ وہ لوگ یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح یہ باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے کسی بھی حالات میں یسوع کو مت چھوڑے۔ اس لیے مردہ یسوع کو ہی لینے آ گیا کہ مینوں لاش ہی دے دو، مینوں لاش ہی وارث، اور پھر اس کو عزت کے ساتھ کفنایا، عزت کے ساتھ اس کو دفن کیا، صاف قبر۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہ اپنے لیے چٹان میں بنوائی اور آج بھی وہ قبر خالی ہے۔ یہ آج کا ہی واقعہ ہے کہ اس شخص نے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں مانا، نہ کوئی یہودیوں کا ڈر، نہ کسی اور کا ڈر، بلکہ بڑی ایمانداری سے یسوع کی لاش چاہ کے مانگی اور اسے عزت کے ساتھ دفن کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کبھی بھی یسوع مسیح مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حالات کیسے بھی ہوں، یسوع کو کبھی نہ چھوڑیں، یسوع کے لوگوں کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ ایسے ایسے تحفے دے دیتا ہے، ایسے ایسے ریوارڈ دے دیتا ہے، ایسی ایسی برکتیں دے دیتا ہے، ایسی ایسی بخشیں دے دیتا ہے کہ جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی، ہماری نسلوں نے نہیں سوچی ہوتی۔ ایسے ارمیتیا نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں 12 کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں گا، بلکہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو 3.5 سالوں نے یسوع نے اگر 13واں شہید نہیں کیتا تو اور کسی کی گنجائش نہیں۔ لیکن جس نے قربانی دکھائی، جس نے ہمت دکھائی، جو ڈر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، خوف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہنچ گیا لاش لینے، آخرکار اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ان 12 کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ سانتے ماڑا جب بدل چاڑا ہے نا تو سانتے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہوئے گرجے کو نے ہے پر سب بڑا ہی بدل چڑھیا، بڑی نیری چلن نہیں، تو گرجے کیوں نہیں آیا؟ مینوں زکام آیا، مینوں فلان آیا۔ 5واں کلمہ جب خدا کی بندی آ رہی تھی تو مرد غم ناک کے دکھ یقین مانے کہ اس نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی مینوں اتھی مار دو میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس مقام تک جانا ہی جانا ہے، مقام گلگتہ تک میں جاؤں ہی جاؤں۔ کاش کدی ایسی بھی آتی ہے کہ میری لت ٹوٹ گئی ہے، پھٹ لگ گئے نے، خونوں پر میں گرجے جاؤں ہی جاؤں۔ میں نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے جو میرے آسمانی باپ نے مجھے دیا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسا بیٹی بتا رہی تھی کہ ابن آدم ہمارے لیے بھی کھڑا ہوگا، یقیناً وہ کھڑا ہوگا۔ یہ مسیح مذہب کوئی، اور ڈاکٹر بلی گرام لکھتے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ جو مسیحیت ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے کہ جس کا تعلق
जिंदा खुदा के साथ हो जाता है, जिंदा मसीह के साथ हो जाता है, वो मसीही कहलाता है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਮਜ਼ਹਬ है। नो, मसीहत एक रिश्ते का नाम है, याद रखिए। जिसका तल्लक यीशु मसीह के साथ है वो मसीही है। आप कहें मेरा मज़हब मसीह है, कहें मेरा मज़हब मसीह है, लेकिन तल्लक मसीह के साथ नहीं तो आप मसीह नहीं है। ये झूठ है, क्योंकि वो कहता है कि जिथे मैं होवांगा उथे मेरे, जिथे मैं होवांगा उथे मेरे, वही अच्छी बोलना है, जिथे मैं होवांगा उथे मेरे। ते जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗਿਰਜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਜੁਣਾ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦੇ को। सच्ची बात है। इसलिए हमने क्या सीखा कि मसीहत एक मजहब का नाम नहीं है, एक रस्म नहीं है, बल्कि एक रिश्ते का नाम है, तल्लक का नाम है। अपना तल्लक उसके साथ ठीक कर दे, फिर हमें उसकी लाश ले जाने से भी डर नहीं लगेगा, फिर हमें मुश्किल हालातों से डर नहीं लगेगा। फिर हम कहेंगे कि मसीही मर भी जाए तो जिंदा है। आमीन। खुदा इन सारी बातों के वसीला में बरकत दे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।